اکثر ہم عورتیں گھر کے کام کاج کے دوران جب تھوڑا فری وقت نکالتی ہیں تو پھر یا تو ہم موبائل اسکرولنگ میں نکال دیتے ہیں یا پھر ایسے کام جو نہ تو ہمیں دنیا میں فائدہ دیتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ آج کے اس ولاگ میں آپ سے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے لیے ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ اپنے دن کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتی ہیں، فری وقت کو کیسے استعمال میں لا کے اسے اس طرح سے مینیج کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ہو۔ تو بنا ٹائم کو ضائع کیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ سٹیپس لینا ہوں گے ہمیں۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے کہ علم اور تعلیم کا یوز۔ فری وقت میں جو ہم پہلا کام کر سکتی وہ ہے علم کا استعمال کرنا۔ ہم علم حاصل کر سکتی ہیں۔ آج کل آن لائن کورسز جو ہے نا، اسلامک لیکچرز، موٹیویشنل ویڈیوز، اسکل لرننگ پلیٹ فارم بالکل فری اویلیبل ہیں۔ دن کے وقت آپ 15 سے 20 منٹ نکال کرنا اپنا نالج بڑھا سکتی ہیں۔ سوچئے ہر روز تھوڑا تھوڑا سیکھنا آپ کو ایک نئے لیول تک لے جا سکتا ہے۔ آپ ایک ماہ کے لیے روزانہ کے 15 سے 20 منٹ کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے لگائیں اور پھر دیکھیے کہ آپ کی لائف میں کیا چینجز آتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ وہ ہے عبادت اور دعا۔ فری وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیح کریں۔ چھوٹی سی دعا بھی آپ کے دل کو سکون اور زندگی میں برکت دیتی ہے۔ اور سب سے جو خوبصورت بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے مسئلوں کا حل جو ہے نا وہ اللہ سے پا سکتے ہیں۔ ہمیں ان سے باتیں شیئر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور صرف 10 منٹ کا ذکر جو ہے نا وہ آپ کے دن کو بہت زیادہ چمکا دیتا ہے، اتنا اچھا بنا دیتا ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تیسرا سٹیپ اسکل ڈیولپ کرنا۔ اپنے فری وقت میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ سیکھیے، سٹارٹ کیجئے اسے۔ اسکل جیسے کہ کوکنگ آپ سیکھ سکتی ہیں، اگر کوکنگ میں پرفیکٹ نہیں ہیں تو اسے پرفیکٹ بنائیے۔ ڈریس ڈیزائننگ سیکھیے، مہندی لگانا سیکھیے، اسٹیچنگ سیکھیے، آن لائن فری لانسنگ سیکھیے، یا پھر کنٹینٹ کریشن ہی سیکھ لیجئے۔ آج کے زمانے میں اسکل کا مطلب جو ہے نا وہ ہے سیلف کانفیڈنس اور ارننگ۔ سوچئے وہی وقت جو ویسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے انکم کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام سیکھیے جو آپ کے لیے ایک سیلف کانفیڈنس بھی دے، خود اعتمادی لائے آپ کے لیے، اور آپ کی کمائی کا ذریعہ بھی بنے۔ جب انسان کے پاس خود کا کوئی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے نا تو اس میں کانفیڈنس ویسے ہی آ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیے جو کہ آپ کو زندگی کو جینے کا ایک مطلب دے، اور یہی اسکل ہم اپنے بچوں میں بھی آگے جا کے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیے۔ اور جو چوتھا سٹیپ ہے نا وہ ہے فیملی ٹائم۔ فری وقت کو اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا، بچوں کو سٹوری سنانا، یا ان کے ہوم ورک میں ہیلپ کرنا، یا ان کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارنا، ان کے ساتھ کھیلنا، انہیں ٹائم دینا، کسی بھی طرح سے جیسے آپ کو بہتر لگے۔ آج جو وقت ہم ان کے ساتھ گزارتے ہیں نا وہی بچے کل کو ہمارا نام روشن کریں گے۔ تو بچوں پر توجہ دیجیے، ان کو ٹائم دیجیے۔ روزانہ ان کے آنے کے سے پہلے نا اسکول سے جاتے ہیں تو اس لیے اگر چھوٹے ہیں تو بھی ان کے ساتھ ٹائم گزاریے، ان کی پسند کا کچھ بنائیے، ان کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت کھیل لیجیے، انہیں کوئی سٹوری سنا دیجیے کہ ان کو اندر تک خوش کر دیتا ہے، اور بچوں میں احساس کمتری کم ہو جاتا ہے۔ بچے بہت زیادہ خود اعتماد بنتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ تو ان کے لیے ٹائم نکالیے۔ اور جو پانچواں سٹیپ ہے نا وہ ہے سیلف کیئر اور ہیلتھ۔ اپنے لیے وقت نکالنا بھی پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیے، ایکسرسائز کیجیے، کوئی تھوڑی بہت واک کیجیے، اپنی میڈیٹیشن کا خیال کیجیے، کوئی ڈائری لکھ لیجیے۔ اس سے نہ صرف آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ اس سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ جو ٹائم ہم اپنے ساتھ گزارتے ہیں نا، آپ ایک ماہ کے لیے میری ان باتوں کو فالو کر کے دیکھ لیجیے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا۔ ایک ہیلدی عورت جو ہوتی ہے نا وہی اپنے گھر کو خوش کرا سکتی ہے۔ جب ہم ہیلدی نہیں ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہیں، ذہن ہمارا منتشر ہے، کوئی ادھر کی بات کوئی ادھر کی بات اس میں اکٹھی کی ہوئی ہے، تو ہم اپنے گھر کو کیسے مینیج کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کیسے دیکھیں گے؟ اپنے میاں کو کیسے دیکھیں گے؟ کچن کو کیسے؟ ہمیں گھر کا سارا نظام جو ہے نا ہمیں مینیج کرنا ہوتا ہے۔ ایک عورت اگر ٹھیک نہ ہو تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بچوں کی حالت بکھری ہوئی، میاں کی الگ۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو توجہ دیجیے، اپنے لیے ٹائم نکالیے، اپنے ساتھ خوشگوار لمحات گزاریے۔ روزانہ کے 10-15 منٹ ہی ان میں سے نا کسی ایک کام کو ڈیلی کا دینا سٹارٹ کر دیجیے۔ تو جو چھٹا سٹیپ ہے اور سب سے لاسٹ سٹیپ ہے وہ ہیلپ ادرس۔ دوسروں کی مدد کیجیے، کسی بھی طرح کی۔ کسی کو آپ آن لائن مدد کر سکتی ہیں، کسی کو ویسے مدد کر دیتی ہیں، کوئی صدقہ خیرات نکال دیتی ہیں۔ اس طرح سے نا آپ کوئی بھی تھوڑا بہت ڈیلی کا دوسروں کی ہیلپ کرنا سٹارٹ کیجیے۔
یہ ساری وہ سٹیپس ہیں جو کہ میں نے خود اپنے پہ فالو کیے ہیں، آپ بھی کیجئے اور اپنی زندگی میں نکھار دیکھیے، دیکھنا کیسے زندگی پرسکون ہوگی، دن بدن کیسے زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی۔ تو اس لیے آپ ان باتوں پہ ضرور غور کیجئے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو آپ کے فری وقت کو بیکار ہونے سے بچاتی ہیں۔ جب ہم اپنا سارا دن ضائع کرتے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے نا کہ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنائیں اور اپنے دن کو ضائع ہونے سے بچائیے، اسے ایک پروڈکٹیو ڈے بنائیے۔ آج سے اپنا فری وقت ضائع بالکل بھی نہ کیجیے، بلکہ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے بنائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنا فری وقت کیسے گزارتی ہیں اور آپ کو کون سی ٹپ پسند آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میری 10 بجے کی روٹین تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس سے پہلے میں صبح بہت مارننگ میں اٹھ جاتی ہوں، جلدی تقریباً 11 سے 12 بجے تک میں بالکل فری ہو جاتی ہوں بچوں کے آنے سے پہلے، کھانا شانا بنا کے، تو پھر اس کے بعد اپنا ٹائم ہوتا ہے میرا۔ اور بھی چھوٹے بہت کام ہوتے ہیں، اتنی ڈیٹیل میں اگر میں ویڈیو بناؤں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ بہت بور ہو جائیں گے۔ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور بیک گراؤنڈ میں جو کہ میں کھانا بنا رہی ہوں یا آٹا گوندھ رہی ہوں، تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوکنگ کے لیے کوئی ٹپس چاہیے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ اور وہ دعا جو کہ میں نے آپ سے شروع میں بتائی تھی کہ میں آپ کو ایک بہترین دعا بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ رزق کے لیے بہت بہترین دعا ہے، مسنون دعا ہے، روزانہ 3 یا 7 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، ہر نماز کے بعد اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ مجھے حلال رزق سے کفایت فرما اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ اسے آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں ڈیلی پڑھیے، دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس طرح سے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دعا ہاتھ اٹھا کے کیجیے گا: یا اللہ میرے رزق میں آسانی اور برکت عطا فرما، تنگ دستی اور قرض کو دور فرما اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دی۔ چلتے پھرتے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور صبح و شام فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا بہت بیسٹ رہتی ہے، آپ اسے ضرور اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں آپ کو ہر طرح کی مشکلوں، آفات اور بیماریوں سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔